بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالحزن من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي أجاجه ولا تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، کافی سال قبل آپ کی خدمت میں آنا ہوا۔ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب دامت برکاتہم کے حکم پہ، اور آج کی حاضری بھی حضرت دامت برکاتہم کے حکم پہ ہوئی ہے۔ گزشتہ ماہ پروگرام طے ہوا لیکن میرے علم میں نہیں تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا چونکہ میرے علم میں نہیں تھا۔ میری مجبوری ہے کہ کئی ماہ کا شیڈول پہلے لگا ہوتا ہے، اچانک آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو حضرت نے حکم فرمایا کہ آئندہ ماہ پھر پروگرام ضرور طے کرو۔ میرا دسمبر تک کا درمیان میں یہ ایک دن بنتا تھا، تو میں نے حضرت سے گزارش کی میں اسی دن آ جاتا ہوں۔ میں نے صبح یہاں سے نکل کے چترال مغرب پڑھنی ہے، پھر جمعہ میں نے کراچی پڑھنا ہے اور ہفتہ میں نے دبئی پڑھنا ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ مجھے کتنا اس کام کے لیے دوڑنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اتنی دوڑ کے باوجود اکابر کی نگاہوں کی برکت سے تھکاوٹ وہ نہیں ہوتی جو بندے کو ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو ہمارا آج کا مفصل یہ چونکہ پیارا بیان ہے،
اس لیے میں آج کے بیان میں بنیاد باندھتا ہوں، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، آپ حضرات کی خواہش ہوئی، تمہاری خواہش ہو کہ آدمی 3 دن ٹھہرے، روزانہ 4 گھنٹے کا سبق ہو، علماء طلباء تفسیر سے اس کو پڑھیں، عوام کے سامنے عقیدہ آئے، پھر بات کھلتی ہے۔ تھوڑے وقت میں آدمی زیادہ بات کہہ نہیں پاتا، لیکن جو کہ ان حضرات نے اشتہار چھپائے تھے، ان کو دھچکا لگا تھا، ہم اس دھچکے سے بچانے کے لیے ان کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے۔ باقی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر سے انشاءاللہ۔ میں اس لیے بنیاد عرض کر رہا ہوں کہ میں بنیاد باندھ دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم لوگ کون ہیں، ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، دیوبند والے کون ہیں، یہ ذہن میں بتا دیں۔ باقی ایک ایک عنوان پہ دلائل انشاءاللہ پھر کبھی سے میں آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ میں آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ نمبر 3، صراط مستقیم پر چلیں تو اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہے؟ کتنی باتیں ہوگی؟ آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ نمبر 3، صراط مستقیم پر چلیں تو اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہے؟ پہلی بات، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے سمجھیں کہ اردو زبان میں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1، حد سے گزر جانا، نمبر 2، حد سے اتر جانا، نمبر 3، حد پہ رہنا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے افراد ہے، حد سے اتر جائے تفرید ہے، حد پہ رہے اعتدال ہے۔ اسے شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے الحاد ہے، حد سے اتر جائے بدعت ہے، حد پہ رہے تو مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ میں سٹپ بائی سٹپ چلاؤں، اپنے جیسے دیہاتی بھی سمجھیں، آپ جیسے طلبہ بھی سمجھیں اور مشائخ بھی سمجھیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک ہے حد سے گزر جانا، ایک ہے حد سے اتر جانا اور ایک ہے حد پہ رہنا۔ حد سے گزر جائیں افراد، حد سے اتر جائیں تفرید، حد پہ رہیں اعتدال، حد سے گزر جائیں الحاد، حد سے اتر جائیں بدعات اور حد پہ رہیں اہل سنت والجماعت۔ یہ مسلک دیوبند ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ الحاد ہے، نہ بدعات ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت ہے۔ میں اس کی اب مثالیں دیتا ہوں تاکہ عقیدہ آپ کو کھلے۔ ایک بات میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں دفع دخل مقدر کے طور پہ، کہ دفع دخل مقدر کیا ہوتا ہے عوام کو میں نہیں سمجھاتا، علماء ذہن میں رکھیں۔ آپ بدعات کے مفہوم کو تھوڑا سا وسیع کریں۔ عموماً بدعت کا اطلاق ہم عمل پہ کرتے ہیں، اب عمل سے بڑھ کے اعتقادات کے اضافے کو بھی بدعت کہیں تو پھر میری بات آپ کو پوری سمجھ آئے گی کہ بدعت کے مفہوم میں تھوڑی سی توسیع کر لیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ موجود نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے معبود ہے، ایک نہیں کئی ہے۔ توجہ رکھنا، ایک طبقہ وہ جو کہتا ہے خدا موجود نہیں ہے، ایک کہتا ہے خدا موجود ہے لیکن ایک نہیں کئی ہے، ایک وجود الہ کا منکر ہے، ایک تعدد الہہ کا قائل ہے۔ تو جو وجود الہ کا انکار کرے یہ الہاد والا، جو کئی خدا مانے یہ بدعات والا، اور جو کئی کی نفی کر کے ایک خدا مانے یہ اہل سنت والجماعت والا۔ آپ نے عقائد کی گنتی کرنی ہے، گنتے آپ رہنا، بیان میں کرتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ ایک ہو گیا نا، گنتے جانا ہے اپنے، تاکہ وقت تھوڑا ہے تو ہم تھوڑی سی رفتار تیز کر لیتے ہیں، سفر لمبا ہو وقت تھوڑا ہو تو گاڑی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے سمجھا رہا تھا، نمبر 1، ایک طبقہ کہتا ہے خدا موجود نہیں، ایک کہتا ہے موجود ہے لیکن کئی ہے۔ جو خدا کو نہ مانے دہریہ الہاد والا، کئی خدا مانے مشرک بدعات والا، اور جو کئی کی نفی کر کے ایک کو مانے
موحد اہل سنت والجماعت والا۔ نمبر 2 عقیدہ، ایک طبقہ دنیا میں وہ ہے جو کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے اللہ بھی ہر جگہ پر ہے، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ جو اللہ کو ہر جگہ پہ نہ مانے یہ الہاد والا، اور جو پیغمبر کو ہر جگہ پہ مانے یہ بدعات والا۔ جو نبی کو مدینہ میں مان کے خدا کو ہر جگہ پہ مانے اہل سنت والجماعت والا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آیا، نبی مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو نبی مانتا ہے لیکن حضور پاک کے بعد بھی مرزا غلام احمد کو نبی مانتا ہے۔ تو جو کوئی بھی نبی نہ مانے یہ الہاد والا، حضور کے بعد بھی مانے بدعات والا، جو بات کی نفی کر کے سوالات کو مانے اہل سنت والجماعت والا۔ کتنے ہو گئے عقیدے؟ 3 گنتے رہے نا آپ نے۔ نمبر 4 ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کوئی نبی بھی معصوم نہیں ہے۔ ابھی میں نام نہیں لے رہا یہ کون ہے، شاید آپ اس کے متحمل نہ ہوں نام سننے کے، نام بھی چل لو، مجھے ڈر خوف نہیں ہے، میں آپ کی یاد کر رہا ہوں۔ ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ نبی معصوم نہیں ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے نبی بھی معصوم ہے اور نبی کے بعد 12 اور بھی معصوم ہے۔ جو پیغمبر کو معصوم نہ مانے الہاد والا، پیغمبر کے بعد بھی معصوم مانے بدعات والا، جو بات کی نفی کر کے نبی ہی کو معصوم مانے اہل سنت والجماعت والا۔ 5 نمبر ایک طبقہ وہ ہے جو پیغمبر کے معجزات کو نہیں مانتا، سر سید اینڈ کمپنی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پیغمبر کے معجزات کو مانتا ہے اور جو پیغمبر کو مختار بھی مانتا ہے۔ میں اس الجھن کو دور کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ سر سید کا ذہن یہ ہے انسان اشارہ کرے 4 ٹکڑے ہوں، یہ انسان کو بس بنی ہے، میں معجزہ نہیں مانتا۔ اور وہ ایک کہتا ہے نہیں، یہ انسان زمین پر رہ کے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، تو زمین پہ رہ کے زمین والے انسان کی قسمت کو بدل سکتا ہے، یہ مختار مان رہا ہے۔ وہ نبی کا معجزہ نہ مانے الہاد والا، نبی کا معجزہ مان کے نبی کو مختار مانے یہ بدعات والا۔ اور جو یہ کہے معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے، فعل خدا کا ہے، اللہ چاہے تو ٹکڑے ہوں چاہے تو ٹکڑے نہ ہوں، تو معجزہ نہ مانے الہاد والا، معجزے کے بعد نبی کو مختار مانے بدعات والا، نبی کو مختار نہ مانے معجزے کو مان لے تو یہ ہے اہل سنت والجماعت والا۔ نمبر 6 ایک دنیا میں طبقہ وہ ہے جو پیغمبر کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہے کہ یہ بشر ہے، یہ نبی نہیں ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے نہیں یہ نبی بھی ہے اور ساتھ نور بھی ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے پیغمبر کو نبی نہیں مانا، اور ایک نے نبی مانا تو نور بھی مانا۔ تو جس نے نبی کو نہیں مانا یہ الہاد والا ہے، اور جس نے پیغمبر کو نبی کے ساتھ ذات کو نور مانا یہ بدعات والا ہے۔ اور جو پیغمبر کی ذات کو نور نہ مانے ہاں نبی مان لے یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ میں اس کی ہلکی سی وضاحت کرتا ہوں، ذرا بات آپ پہ کھل جائے۔ جن لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا اور کلمہ نہیں پڑھا تو کہتے ان انتم الا بشر مثلنا، تو ہم جیسا انسان ہے۔ کیا ہوا اس رسول کو؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا ہماری طرح کھاتا ہے، بازار ہماری طرح چلتا ہے، شادیاں ہماری طرح کرتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے؟ ان کا ذہن یہ تھا بشر کی نبی نہیں ہو سکتا، انہیں دیکھ لیا تو بشر مان لیا لیکن نبی نہیں مانا۔ اور بات کا طبقہ آیا اس نے دیکھا نہیں تھا، اس نے نبی مان لیا لیکن بشر نہیں مانا۔ دماغ دونوں کا ایک ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہوتی۔ اس نے دیکھا بشر مانا نبی نہیں مانا، اس نے نہیں دیکھا نبی مانا بشر نہیں مانا۔ دماغ دونوں کا ایک طرح ہے، جو بشر بھی مانے نبی بھی
مانے یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ اور ایک بات یہ نشین فرما لیں، اس کو دھوکہ کہاں سے لگا، اس کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ میں نے عرض کیا میں دلائل میں نہیں جا رہا، میں اختصار میں جا رہا ہوں۔ اس کو دھوکہ یہاں سے لگا، بشر مٹی سے بنتا ہے، مٹی ناپاک ہوتی ہے، نبی کو بشر مان لیں گے خاکی وجود ماننا پڑے گا، مٹی ناپاک بھی ہوتی ہے، نبی تو پاک ہوتا ہے، تو بشر کیسے ہے؟ جو بند والوں کا نظریہ ہے، اللہ امتی کو بھی مٹی سے بناتا ہے، نبی کو بھی مٹی سے بناتا ہے، سید الانبیاء کو بھی مٹی سے بنایا ہے، وہ بھی بشر ہے، نبی بھی بشر ہے، سید الانبیاء بھی بشر ہے، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ میری اور آپ کی مٹی زمین والی ہے، اب عیسیٰ حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کی مٹی جنت والی ہے، امام الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے۔ تو اس مٹی اور جنت والی میں فرق ہے، وہ امتی اور نبی میں فرق ہے، تو جنت والی اور جنت الفردوس والی میں فرق ہے، وہ نبی اور امام الانبیاء میں فرق ہے۔ ہم نے مانا مٹی سے ہے، لیکن مٹی مٹی میں فرق ہے نا، اس لیے اس کو عربی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ اس نے کہا تھا الیاقوت حجر ولیس کالحجر محمد بشر ولیس کالبشر، الیاقوت بشر، الیاقوت حجر ولیس کال، یاقوت پتھر ہے عام پتھر کی طرح نہیں ہے، مصطفیٰ بشر ہے لیکن عام بشروں کی طرح نہیں ہے وہ بھی پتھر ہے یہ بھی بشر، پتھر پتھر میں فرق ہے، بشر بشر میں فرق ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا، آگے چلتے ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں ایک طبقے کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنی قبر میں بھی زندہ نہیں ہے، اور دوسرے کا نظریہ یہ ہے پیغمبر قبر میں بھی زندہ ہے، یہاں چترال میں بھی زندہ ہے۔ تو جو قبر میں بھی زندہ نہ مانے یہ الہاد والا ہے، اور جو ہر جگہ پہ مان لے یہ بدعات والا ہے، اور جو ہر جگہ پہ نہ مانے قبر ہی میں زندہ مانے یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ اس لیے جو پیغمبر کو قبر میں زندہ نہ مانے دیوبند والا نہیں ہے، حنفیت والا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت والا خدا کی قسم نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ ہے پیغمبر قبر میں زندہ ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا نبی قبر میں زندہ ہے، میں نے کہا جی ہاں، تو نبی کا قبر میں سانس نہیں گھٹتا؟ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہا جی 5 ماہ۔ میں نے کہا تیرا ماں کے پیٹ میں سانس نہیں گھٹا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا جو خدا تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ نبی کو قبر کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ نبی قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا بالکل زندہ ہے۔ تو بتائیں حضور کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا حضور کی عمر حضور کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال۔ اس نے کہا 63 سال کیوں؟ جب قبر میں زندہ ہے تو کہو نا 1500 سال زندہ ہے تو پھر 63 سال عمر کیوں؟ میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے، ماں کے پیٹ میں تو زندہ نہیں تھا؟ زندہ۔ میں نے کہا کتنے ماہ؟ کہتے ہیں 5 ماہ۔ میں نے کہا جب عمر پوچھی ہے تو کہنا میں 40 سال اور 5 ماہ کا ہوں۔ وہ جی نہیں، ماں کے پیٹ میں زندہ تو ہوتا ہے، عمر میں نہیں گنتے۔ میں نے کہا قبر میں زندہ تو ہوتا ہے، عمر میں نہیں گنتے۔ جس طرح عمر کا شمار ماں کے پیٹ کے نکلنے سے ہوتا ہے تو عمر کا اختتام بھی قبر کے پیٹ میں جانے تک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا نبی قبر میں، بولو نبی قبر میں زندہ۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کا روزہ جنت ہے، جنت میں مردے نہیں ہوتے، جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نبی کے روزے کو جنت ہی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں روایت ہے اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے جگہ خریدی کیا مسجد نبی بنی ہے، آپ نے جگہ کو کھودا ادھر مشرک کی ہڈیاں نکل آئیں۔ اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو مشرک کی ہڈی کیسے ہوتی؟ جنت تو مشرک کی ہڈی تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اب آدم علیہ السلام جنت میں ہے، ابلیس بھی جنت میں ہے، فرشتے بھی جنت میں ہے۔ خدا نے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، استکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ تھا کہاں؟ دونوں کہا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں مشرک کی ہڈی جنت میں نہیں، ہم نے مشرکوں کا باپ جنت میں دکھا دیا۔
یہ ابلیس جنت میں کیسے؟ کہتے جی قرآن آگے پڑھے، میں نے کہا پڑھائیں، قرآن آگے پڑھے، قرآن میں ہے اخرج، خدا نے نکال دیا، میں نے کہا بخاری آگے پڑھے، نبشت، پیغمبر نے نکلوا دیا، وہاں ابلیس تھا، خدا نے نکال دیا، مشرک کی ہڈی ہے، مصطفیٰ نے نکال دیا، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت، وہ بھی جنت اور یہ بھی۔ ہمارا نظریہ ہے اللہ کے پیغمبر قبر میں، بولو ہم کسی سے متصل نہیں ہوتے، آپ دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں؟ نہ بلائیں، آپ کی سردردی ہے، بلائیں گے تو آپ کا فائدہ، نہ بلائے کو نقصان ہے۔ ہم نے عقائد پورے بیان کرنے ہیں، ہم ڈھیلی ڈالی بات نہیں کرتے، آدھا عقیدہ بیان کرے آدھا چھوڑ دے، یہ کمپرومائز ہمارے عقائد کے اوپر قطر نہیں ہے، یہ سیاست نہیں مذہب ہے، سیاست پہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، مذہب پہ کمپرومائز کبھی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے میں بڑی کھلی سے بات کرتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھا ہی رہا تھا، اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ دے، تو جو بندہ یہ کہے پیغمبر وہاں بھی نہیں زندہ الہاد والا، جو کہے یہاں بھی زندہ تو بدعات والا، جو کہے یہاں نہیں صرف وہاں زندہ اہل سنت والجماعت والا۔ ایک بندہ کہتا ہے پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو نہیں سنتے، دوسرا کہتے ہیں نہیں اگر چترال میں بھی پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں، تو ایک قبر پہ جا کے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتا، ایک یہاں کھڑا ہو کے بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا وہاں بھی نہیں سنتے، یہ کہتا ہے یہاں بھی سنتے ہیں، تو جو کہے قبر پہ صلاۃ پڑھے نہیں سنتے الہاد والا ہے، اور جو کہتے ہیں یہاں بھی پڑھے سن لیتے ہیں بدعات والا ہے، اور جو یہ قبر پہ پڑھے اللہ سنا دیتے ہیں، یہاں سے پڑھے اللہ پہنچا دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت والا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم یہاں سے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، پیغمبر کے روزے پہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ وجہ ذہن میں رکھنا یہ درود پاک دیوبند والوں کے نزدیک پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور ہدیہ آپ چترال میں ابا جان رہتے ہیں، امی جان چترال میں رہتی ہیں، بیٹا جی چترال میں رہتے ہیں، وہاں سے دل کرتا ہے امی جان کو ہدیہ دو، ابو جان کو ہدیہ دو، وہاں سے پھینک تو نہیں سکتا، آنے والے کے ہاتھ کمبل دیتا ہے، ابو جان کو دے دینا، آنے والے کے ہاتھ چادر بیچتا ہے، میری امی جان کو دے دینا، آنے والا کہتا ہے یہ کمبل آپ کے بیٹے نے آپ کو دیا ہے، یہ چادر آپ کے بیٹے نے اما جان آپ کو دی ہے، اور جب جدہ سے چترال آ جائے تو بے فراز ابو کی خدمت میں کمبل پیش کرتا ہے، امی کی خدمت میں چادر پیش کرتا ہے، تو درود پاک نبی کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ جب ہم چترال میں ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد کیا کہ پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، جب نبی کے روزے لے جاتے ہیں تو یا رسول اللہ کیا کہ خدمت میں پیش کر دیتے، تو نہ ہم الہاد والے ہیں نہ بدعات والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو پیغمبر کے بعد ولی کی ولایت کو مانتا ہے لیکن کرامت کو نہیں مانتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ولی کی کرامت کو مانتا ہے اور ولی سے مانگتا ہے، جو ولی کی کرامت کو نہیں مانتا یہ الہاد والا ہے، اور ولی کی کرامت کو مان کے ولی سے مانگتا ہے تو یہ بدعت والا ہے، اور جو ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم کرامت ولی کی مانگتے ہیں لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ تو نظریے قرآن میں موجود ہے، حضرت اما مریم، حضرت مریم یہ نبیہ نہیں یہ بلیہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں ہے، حضرت زکریا ایک دن تشریف ہے، جب تالے کو کھولا کنڈی کو کھولا دروازہ کھولا، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، حضرت زکریا خدا کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ موسم نہیں تھا، مریم کو میوہ دیا ہے، موسم مجھ پہ نہیں، بوڑھا ہوں 100 سال کی لگ بھگ عمر ہے، مجھے بغیر موسم کے گلاب کا میوہ دے دے، مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ عیسائیوں نے دیکھا تو مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ ماں بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے تو بغیر موسم کے ہمیں بھی پھل دے سکتی ہے۔ حضرت زکریا نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے نہیں مریم کے خدا سے مانگا ہے۔ عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو خدا
خدا سے نہیں مریم سے مانگے ہے۔ پتہ یہ چلا ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ ہم ولی کی کرامت مانگتے ہیں لیکن ولی کے خدا سے مانگتے ہیں، ولی کی کرامت نہ مانگے الہاد والا ہے، ولی سے مانگے بدعت والا ہے، ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم الہاد والے بھی نہیں ہیں، ہم بدعت والے بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت بولو اہل سنت ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ایک طبقہ پیغمبر کے بعد امام نہیں مانتا اور دوسرا طبقہ پیغمبر کے بعد امام مانتا ہے، لیکن امام کو حلال و حرام کا اختیار بھی دیتا ہے۔ جو پیغمبر کے بعد امام نہ مانے وہ الہاد والا ہے، اور جو امام کو حلال و حرام کے اختیار بھی دے دے یہ بدعت والا ہے۔ ہم نبی کے بعد امام تو مانتے ہیں لیکن حلال و حرام کے اختیار نہیں، حلال و حرام کی تشریح دینے والا مانتے ہیں۔ میں دوسرے لفظ میں یوں کہنے لگا، ایک آدمی پیغمبر کے بعد امام نہیں مانتا اور ایک امام مانتا ہے، لیکن امام کو شارع بھی مانتا ہے، شارعین سے شریعت والا، لیکن جو بندہ امام نہ مانے یہ الہاد والا ہے، اور امام کو شارع بھی مانے یہ بدعت والا ہے، اور جو امام مانے لیکن شارع نہیں، شارع والا شرحن والا مانے تو اہل سنت والجماعت والا ہے۔ امام نہ مانے الہاد والا ہے، امام کو شارع شریعت والا مانے بدعت والا ہے، امام بھی مانے اور شرع والا مانے تو یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی شرح کرتا ہوں، تھوڑی سی آپ کے ذہن میں بات بیٹھے۔ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ کس کے مقلد ہے؟ فوجی واش کس کے مقلد ہے؟ آپ کو جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کا امام کتنا بڑا، خدا کی قسم آپ کو اندازہ ہی نہیں، آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں اپنے امام کی، آپ نے کبھی امامت پہ غور کیا ہی نہیں، کتنا بڑا آدمی ہے۔ ہم مقلد کس کے ہیں؟ امام اعظم ابو توجہ امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ مانتے بھی ہیں۔ ہمیں بعض لوگ تانا دیتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، فقہ حنفی کو نہیں مانتے۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے اس لیے کہ فقہ حنفی پیغمبر کے دور میں نہیں تھی، قرآن نبی کے دور میں تھا، حدیث نبی کے دور میں تھی، فقہ حنفی نبی کے دور میں نہیں تھی۔ یہ بات کی پیداوار ہے، یہ بدعت ہے، ہم بدعت قبول نہیں کرتے۔ جب تمہیں کوئی یہ بات کرے تو آپ نے سینہ تان کے اوپر دیکھنا، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہمارے امام کی فقہ حنفی پیغمبر کے دور میں تھی۔ کیا کہنا ہے؟ مجھے پتا آپ کو شک ہے، دلیل آپ کے سامنے نہیں ہے نا، اس لیے آپ کہتے ہیں مولانا نے کیسی بات کی، اتنی بڑی غلطی۔ آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے فقہ حنفی پیغمبر کے دور میں، ابھی تو میں بیٹھا ہوں نا، میرے بیٹھے کیا جیتے کیا آپ، فقہ حنفی پیغمبر کے دور میں تھی۔ کوئی بندہ کہے گا جی امام اعظم ابو حنیفہ پیغمبر کے دور میں تھے، آپ نے کہنا نہیں تھے۔ تو جب حضور پاک کے دور میں امام نہیں ہے تو امام کی فقہ کیسے ہے؟ آپ اس سے پوچھئے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس میں حدیث پیغمبر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری کی حدیث پیغمبر کے دور میں تھی یا نہیں؟ وہ کہے گا تھی، اسے پوچھنا امام بخاری پیغمبر کے دور میں تھے؟ وہ کہے گا نہیں۔ آپ کہنا جب امام بخاری پیغمبر کے دور میں نہیں تھے تو یہ بخاری کی حدیثیں نبی کے دور میں کیسے؟ وہ جواب دے گا حدیث پیغمبر کے دور میں تھی، لکھی امام بخاری میں ہے۔ آپ نے کہنا حدیث کے نیچے فقہ موجود ہے، جب سے حدیث ہے تب سے فقہ ہے، تب سے قرآن ہے تب سے فقہ کی ہے۔ حدیث نبی کے دور میں تھی، لکھی امام بخاری میں ہے، ان کے نیچے مسئلے نبی کے دور سے تھے، نکالے امام ابو حنیفہ نے ہیں، نکالے امام ابو حنیفہ۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ادارہ ہے یا گھر ہے؟ ادارے کا نام احیاء السنہ۔ اب مجھے بتائیں اس احیاء السنہ ادارے کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 12۔ کوئی نہیں 12 سے آپ 1 سال کہہ رہے 2 سال کہہ رہے، ہمارا مسئلہ تو 6 ماہ سے بھی حل ہو جاتا ہے۔
میں پوچھ رہا ہوں ادارہ احیاء السنہ مثال کرتے ہیں 10 سال ہو گئے بنے ہوئے، آپ بتائیں اب ادارہ احیاء السنہ بنا، آپ یہاں وضو کر رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے، اور جب ادارہ احیاء السنہ نہیں بنا تھا، جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں اگر چشموں سے آتا ہے تو پہلے بھی زمین میں تھا یا نہیں؟ یہ جو چشمے سے پانی نکلتا ہے تو نیچے سے ابل کے آتا ہے نا پانی، جب یہ ادارہ نہیں بنا تو پانی تب بھی زمین میں تھا، لیکن آپ کے پاس آیا کب ہے؟ جب ادارہ بنا ہے، ادارہ نہیں بنا، پانی زمین کے نیچے تب بھی تھا لیکن نظر تب آیا جب ادارہ بنا ہے۔ اسی طرح مسئلے حدیثوں کے نیچوں میں پہلے بھی تھے، نظر تب آئے جب امام ابو حنیفہ آیا ہے۔ آپ کہیں گے ان کے آنے پہ کیوں نظر آئے، پہلے نظر کیوں نہیں آئے؟ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا ایک نصف سراج الامہ امت کا چراغ ہے، آپ رات کو 3 بجے اٹھے، آپ نے تہجد پڑھے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے لگے، نہیں کر سکے، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں ہے، حروف نظر نہیں آ رہے، 4 بجے بجلی آ گئی، تلاوت شروع کر دی، یہ جو بجلی آئی اور ٹیوب لائٹ جلی ہے، اس ٹیوب لائٹ میں قرآن کے الفاظ بنائے ہیں یا قرآن کے الفاظ دکھائے ہیں؟ بولو، الفاظ قرآن بنائی یا دکھائی؟ پتا چلا کہ چراغ لفظ بناتا نہیں ہے، لفظ دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ سراج الامہ ہے، انہوں نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، نبی پاک نے بنائے ہیں، ابو حنیفہ نے دکھائے ہیں۔ نبی پاک نے بنائے ہیں، ابو حنیفہ نے دکھائے ہیں۔ میں علماء کے لیے ایک جملہ بولتا ہوں، عوام کی سمجھ لیں، نہ سمجھ آئے تو علماء ذہن میں رکھ لیں۔ علماء ایک لفظ بولتے ہیں اور یہ جملہ اصول فقہ کی کتب میں ہے، القیاس مظہر اللہ مثبت، کہتے ہیں نا القیاس مظہر اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھے ذرا، القیاس مظہر اللہ مثبت، ایک نص ہے قرآن و حدیث، یہ مثبت ہے، ایک قیاس ہے یہ مظہر ہے، مثبت کا معنی بنانے والا، مظہر کا معنی دکھانے والا۔ قرآن مسئلے بناتا ہے، قیاس مسئلے دکھاتا ہے، حدیث مسئلے بناتی ہے، توجہ رکھنا، قیاس مسئلے دکھاتا ہے، قرآن والا نبی ہے، حدیث والا نبی ہے، اسے شارع شرع والا کہتے ہیں۔ قیاس والے امام ابو حنیفہ ہیں، انہیں شارع شرع والا کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نص والا پیغمبر شارع ہے، قیاس والا ابو حنیفہ تو شارع نے شرع بنائی ہے، شارع نے شرع دکھائی ہے۔ پیغمبر مسئلے بنا گیا، ابو حنیفہ مسئلے دکھا گیا۔ نبی مسئلے بنا گئے ہیں، اب امام نے مسئلے دکھائے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا نا، جو وقت تھوڑا ہے میں مزید اس بات کو کھولتا نہیں ہوں، میں صرف ان سے دور کر رہا ہوں۔ توجہ رکھنا، آپ کے ذہن میں آئے گا جب مسئلے نبی پاک نے بنائے ہیں تو پھر ایک مسئلے پہ امام حنیفہ کے 2 قول کیوں ہیں؟ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے۔ جب مسئلہ نبی نے بنایا، ابو حنیفہ کا ایک قول تو نہ ہوتا نا، توجہ رکھنا۔ اس کی آسان بات تو یہ ہے، جب ایک مسئلے پہ پیغمبر کی حدیثیں 2 تو ہو سکتی ہیں، تو پھر امام کے بھی ایک مسئلے پہ 2 قول ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زمین میں پانی موجود ہے، خدا نے بنایا ہے، انجینئر نے نکالا ہے، تو جیسا خدا نے بنایا ویسے انجینئر نے نکالا۔ پانی میٹھا بنایا، یہ میٹھا نکالتا ہے، نمکین بنایا، نمکین نکالتا ہے، تو جیسا خدا نے بنایا انجینئر ویسا نکالتا ہے۔ تو جب نبی کے ایک مسئلے پہ 2 قول موجود ہیں، ابو حنیفہ کے ایک مسئلے پہ 2 قول ہونے چاہیے، تو مجھے اٹھا کے دیکھ لو، امام ترمذی کا طلب یہ ہے، ایک مسئلے پہ پہلے ایک حدیث لاتے ہیں، پھر دوسری لاتے ہیں، تو جب مسئلے پہ حدیث سے 2 آ گئے ہیں تو مسئلے پہ قول بھی تو ہونے ہیں۔ ابو حنیفہ کے 2 قول اس لیے کہ پیغمبر کی 2 حدیثیں موجود ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جب قول 2 ہے ہم عمل کس پہ کریں؟ میں نے کہا نبی کی حدیثیں 2 ہیں، ہم کون سے لیں؟ راجی صحیح کو لے لیں، ضعیف کو چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا فصل فتویٰ اس قول کو لے لیں، اس پہ نہیں ہے،
اس کو چھوڑ دے. حدیث میں ناسخ منسوخ چلتا ہے اور فتووں میں اور امام کے قول میں راجع مرجوع چلتا ہے. حدیث میں ادھر ناسخ کو لے لے, منسوخ کو چھوڑ دے, قول راجع کو لے لے, مرجوع کو چھوڑ دے. میں بتا یہ رہا تھا کہ فقہ حنفی پیغمبر کے دور میں تھی, پیغمبر نے بنائی ہے, ابو حنیفہ نے دکھائی ہے. علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, سبیلنا سبیلنا. میرے پاس اس مسئلے پہ ذخیرے موجود ہیں. میں آپ کے نعرے کی قدر کرتا ہوں, لیکن مشورہ دیتا ہوں کہ جیسا مسئلہ ہو نعرہ ایسا لگائے گا. میں جہاد کا قائل ہوں, میرا ایمان ہے, لیکن جب جہاد کا تدبیر ہو پھر سبیل ہونا, سب میں نبوت دفاع صحابہ پر ہو پھر عظمت صحابہ, اور جب فقہ پر پھر عظمت فقہ امام ابو حنیفہ. یہ بات غلط تو میں نہیں کہہ رہا, بولتے نہیں. سیاست کے جلسہ ہو سیاسی نعرہ, مسلک کا جلسہ ہو مسلکی نعرہ, اور 6 نمبر کا جلسہ ہو کوئی نعرہ ہے ہی نہیں. ان کی پالیسی ہے نا, ہمیں اعتراض تھوڑا ہے, کوئی اعتراض نہیں. خانقاہ کی اپنی پالیسی, تبلیغی جماعت کی اپنی پالیسی, جمعیت کی اپنی پالیسی, ہم سب کے نوکر ہیں. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میں تو سب کا خادم ہوں. آپ سیاست پہ بیان کرانا چاہتے ہیں, جمعیت کے اسٹیج پہ کرا لیں, آپ کو سمجھے گا کوئی سیاستدان بولتا ہے. آپ نے میرا سیاست پہ بیان سنا جو نہیں, جہاد پہ کرانا ہے آپ بلا لیں, 6 نمبر بیان کرانے ہیں آپ بلا لیں, خانقاہ پہ آپ پرانا بیان آپ کرا لیں. آپ دیکھ لیں ہر موضوع پہ اللہ نے کتنا ہمیں نوازا. کافر کی جوتیوں کے صدقے جو کچھ خدا نے دیا ہو نا وہ بتانا چاہیے تاکہ امت کو اس فن کو لینے میں آسانی ہو. بات میں پھر سمیٹتا ہوں. میں ایک مثال دینے لگا ہوں, مثالیں تو بہت ساری ہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ توجہ رکھنا. بغداد میں ایک خاتون محدثین کے پاس آئی, کہا جی مسئلہ پیش آ گیا کہ عورت فوت ہو گئی, جس عورت نے غسل دینا ہے وہ ماہواری کی حالت میں ہے, وجود ناپاک ہے, میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ محدثین کہنے لگے ہم نہ کہہ سکتے ہیں دے سکتی ہے, نہ کہتی ہے نہیں دے سکتی. کیوں؟ اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے. خاتون نے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا فقی ابو ثور بغدادی مفتی موجود ہے, اس کے پاس جا. فقی کے پاس گئی, انہوں نے فرمایا غسل دے سکتی ہے. خاتون واپس آئی, محدثین نے پوچھا اماں جی حل نکلا؟ کہا جی نکل آیا. مفتی کہتے ہیں مسئلہ بتا دیا, غسل دے سکتی ہے. کوئی حدیث بھی پوچھی ہے, بیٹا مجھے تو مسئلہ چاہیے تھا وہ مل گیا. کہانی دلیل بھی پوچھے, فقی کے پاس گئی, دلیل ہے, فرمانے لگے ہے دلیل کہاں پہ؟ کیا حدیث پاک میں ہے؟ وہ واپس آئی, محدثین نے پوچھا فقی کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے. وہ کہتے ہیں ہم 10 بات حدیثوں کے آگے حدیث ہے ہی نہیں. فقی نے کیسے کہہ دیا؟ میرا پوچھ پوچھائی, معین نے جا کے پوچھا فقی و حدیث. فقی ابو ثور فرمانے لگے حدیث موجود ہے, توجہ نیچے مسئلہ موجود ہے. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے. میرا کمرہ مسجد مٹی کے متصل تھا, گرمی کے دن تھے. حضور پاک جی چاہا اپنے بانوں کو دھونے, حضور مسجد میں تشریف فرما گئے. یوں مسجد نبی سے باہر اپنے سر مبارک کو میرے کمرے میں کر دیا. میں نبی پاک کے سر مبارک کو دھویا. وَأَنَا حَائِضٌ, میں ماہواری کی حالت میں تھی. فقی ابو ثور فرمانے لگے ام المومنین امی عائشہ اگر اس حالت میں نبوت کے سر کو دھو سکتی ہے تو اس حالت میں عورت میت عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے. اب دیکھو جب سے حدیث عائشہ موجود ہے نیچے مسئلہ موجود ہے, لیکن جب فقی آیا تو مسئلہ نکل آیا ہے. میں بات سمجھا ہی رہا تھا کہ اس مسئلے سارے موجود ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا تم دیوبند والے یہ بات کہتے ہو, نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو, نیت کرو 4 تکبیر نماز جنازہ ثنا واسطے, اللہ تعالیٰ کے درود واسطے, حضور پاک کے دعا واسطے, حاضر اس میت کے منہ طرف کعبہ شریف, پیچھے اس کے امام کے اللہ اکبر. یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں. توجہ یہ حدیث کہاں پر؟ میں نے کہا بخاری شریف میں. مجھے کہتے ہیں بخاری میں اس جگہ پہ. میں نے کہا پہلے صفحے پہ حدیث کا نمبر میں نے کہا 1 ہے. بخاری شریف جہاں سے حدیث پڑھے, میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال
بالنیات عمل کا مدار نیت پر ہے، کیسی نیت جیسا عمل۔ جی میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں کہتا ہوں نیت کے الفاظ آپ نے بتائے یہ کہاں پر؟ میں نے کہا اسی حدیث کے نیچے مجھے نظر نہیں آئے بھائی کیسے؟ میں نے کہا مثال دے تو ایک بندے نے ریاضی کی کتاب لکھی، اس میں کلیہ لکھا 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا باپ سے پوچھتا ہے ابو یہ 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں 4 اینٹیں کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتا بیٹا ریاضی کی کتاب میں۔ بیٹا کہتا میں نے تو ریاضی پڑھی ہے، اس میں تو نہیں لکھا۔ باپ کہتا ریاضی کی کتاب لا میں تجھے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لکھا ہے 2 جمع 2 4 ہے۔ اس نے کہا یہ 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں 4 یہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا ریاضی والوں نے کلیہ دیا ہے، ساری مثالیں نہیں دے گا، اگر ساری مثالیں دیتا ریاضی کے جملوں میں بن جاتی، ایک مسئلہ حل نہ ہوتا۔ 2 اینٹیں جمع 2 اینٹیں 4 اینٹیں 2 پتھر جمع 2 پتھر 4 پتھر 2 انسان جمع 2 انسان 4 انسان۔ مثال سمجھ آ گئی؟ وہ دنیا بھر کی ساری چیزوں کی مثالیں دیتا تو ریاضی پوری نہ ہوتی۔ اس نے کچھ اور بھی تو لکھنا تھا، بالکل اس نے اصول دے دیا ہے۔ اب ضرورت پیش آئے گی اس کلیے سے مسئلے نکالتے جاؤ، سارے اس میں موجود ہے۔ میں نے کہا پیغمبر نے بتا دیا جیسی نیت ویسا عمل، کس عمل کے لیے نیت کیا کریں۔ اگر اللہ کے نبی الفاظ بھی بتاتے بخاری 100 جملوں میں بن جاتی، نیت کا مسئلہ حل نہ ہوتا۔ سائیکل چلاؤ یہ نیت، دودھ دو یہ نیت، کلی کرو یہ نیت، پانی ناک میں ڈالو یہ نیت، نماز پڑھو یہ نیت۔ لاکھوں اعمال موجود ہیں، کروڑوں اعمال موجود ہیں، ہر اگر عمل کی نیت کے فضل بھی اللہ کے نبی بتاتے تو بیٹا اتنی بڑی بخاری بنتی تاکہ کسی مسئلے کی گنجائش نہ ہوتی۔ اس طرح ریاضی والے نے 2 جمع 2 کا کلیہ دیا ہے، میرے پیغمبر نے انما الاعمال بالنیات کا کلیہ دیا ہے، اور ہر عمل کے لیے نیت کیا کرے۔ یہ سارے عمل نبی کے دور میں نہیں تھے، عمل بعد میں آنے تھے۔ پیغمبر سارے لفظ نہ بتا سکتے، امت کیسے سنبھال سکتی؟ پیغمبر نے کرم نہیں کیا، اصول دے دیا ہے اور الفاظ کیا دینے ہیں امت کو فقih کے حوالے کر دیا ہے۔ جیسا عمل آتا رہے گا فقih اس کے نیچے سے نکال کے نیت کے الفاظ دیتا رہے گا۔ میں بتا یہ رہا تھا، بات پھر لمبی ہوگی۔ ایک امام کو نہیں مانتا الہاد والا، اور امام کو مانے اور پھر امام کو شارع بھی مانے بدعات والا، اور جو امام کو مانے لیکن شارع نہیں شرع والا مانے اہل سنت والجماعت والا۔ چلے آگے چلتے ہیں تاکہ ہم بات کلوز کریں۔ ایک بندہ کہتے ٹوپی اور پگڑی نہیں باندھنی، یہ کہتے نہیں پگڑی بھی باندھنی ہے لیکن سبز رنگ کی باندھنی ہے۔ جو ٹوپی پگڑی کا انکار کرے یہ الہاد والا، جو سبز رنگ کو ضروری قرار دے یہ بدعات والا، جو ٹوپی پگڑی مان لے اور رنگ پہ نہ اہل سنت والجماعت والا۔ ایک کہتے تراویح 20 رکعت نہیں پڑھنی، دوسرا کہتے نہیں 20 تراویح بھی پڑھنی ہے اور بعد میں اجتماعی دعا بھی ضرور کرنی ہے۔ 20 رکعت تراویح نہ مانے الہاد والا ہے، دعا پہ لڑنا شروع کرے بدعات والا ہے، اور جو اجتماعی دعا پہ نہ لڑے تراویح مان لے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک بندہ کہتے مسافہ، ایک بندہ کہتے مسافہ اور ہاتھ سے نہیں کرنا، دوسرا کہتے اور ہاتھ سے مسافہ بھی کرنا ہے اور ساتھ گھٹنے تو ہاتھ کا مسافہ نہ مانے الہاد والا، اور ہاتھ کا مسافہ مان کے گھٹنے بھی ٹیک دے بدعات والا ہے، اور جو مسافہ کو ہاتھ کو مانے اور گھٹنے نہ ٹیکے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک لڑتا ہے فرض نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگنی، دوسرا لڑتا ہے نفل کے بعد بھی ضرور مانگنی ہے۔ جو فرض کے بعد کا انکار کرے الہاد والا ہے، نفل کے بعد کی اجتماعی کا اقرار کرے بدعات والا ہے۔ جو نفلوں کے بعد والی اجتماعی کا انکار کرتے اور جن کے بعد والی کا اقرار کر لے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم کون ہیں؟ الہاد والے یا بدعات والے؟ اگر الجھن ہو نا الجھن ہو تو میں رات ادھر ہی آپ میں پریشان ہوں۔ بعض مولوی لڑتے ہیں فرض کے بعد دعا نہیں ہے، بعض کہتے ہیں نفلوں کے بعد بھی دعا ہے، یہ عجیب لڑائی ہے۔
یہ عجیب بحث ہے، ہماری بحث سمجھ نہیں آتی کن مسائل میں اپنی امت کو الجھایا ہے، کوئی ملحد کا مسئلہ ہے، کوئی بدعت کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بتائیں حضور پاک نے فرض کے بعد دعا مانگی، آپ مانگتے ہیں؟ اجتماعی چھوڑ دیں، یہ تو مانتے ہیں حضور مانگتے تھے کہ نہیں؟ حضور مانگے صحابی اٹھ جائے، آپ مانگ سکتے ہیں؟ میں دعا شروع کرتا ہوں، آپ اٹھیں۔ لوگ یہ کچھ ہے کر مولانا صاحب کدھر جا رہے؟ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ اٹھ جائے، آپ اس کو مان سکتے ہیں؟ اور مانگتے بھی کیسے؟ حدیث پاک میں ہے لما سلم انصرف، حضور سلام پھیرتے اور منہ مقتدی کی طرف کرتے، رفع یدیہ ودعا، ہاتھ اٹھاتے پھر دعا مانگتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، شیخ عوامہ کے حاشیے سے، شیخ عوامہ کٹر حنفی ہے موجودہ دور کا، اور شیخ عوامہ کے حاشیے سے 22 جلدوں میں مدینہ منورہ ہو چکی ہے۔ حضور پیچھے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ کے ٹرتے، وہ صحابہ تھے غیر مقلد تھے رضی اللہ عنہ۔ بتاؤ میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں لیکن آپ نے برداشت کسی میں اتنا ہی کہتا ہوں، وہ صحابہ تھے غیر مقلد نہیں تھے۔ میں بتا یہ رہا تھا ایک ہے الہاد والا اور ایک ہے اہل سنت یہ اہل سنت والجماعت یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم الہاد والے بھی نہیں ہیں، بدعات والے بھی نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ نمبر 2 میں سمیٹ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کی علامات کیا ہیں؟ قرآن نے 4 علامتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 من النبیین، نمبر 2 والصدیقین، نمبر 3 والشہداء، نمبر 4 والصالحین۔ کتنی علامتیں؟ آپ نے علماء سے سنا ہے لیکن جو ہمارا طرز ہے اس کو سمجھنا۔ علامتیں کتنی بتائی ہیں؟ یہ 4 علامتیں کیوں بتائی ہیں؟ نبیین کا راستہ، صحابہ کا راستہ، یہ نہیں فرمایا قرآن کا راستہ۔ اللہ فرماتے صراط مستقیم کی علامت جو تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے صراط مستقیم والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرزا بھی سناتا ہے، شیعہ بھی پڑھتے ہیں قرآن، وہ صراط مستقیم والے کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب ایک بندہ کہتے نہیں صراط مستقیم وہ ہے جو راستہ حدیث والا ہو۔ آپ نے 10 بندے کھڑے ہو جائے، مجھے تو حدیث آتی نہیں ہے، مجھے ترجمہ نہیں آتا، تو پھر میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب اللہ نے کتنا کرم کیا، صراط مستقیم کی پہلی نشانی نبی والا راستہ۔ میں مثال دینے لگا، میں آپ کے شہر چترال آیا، بیان کے لیے آیا، کوئی جگہ کا نام بتاؤ، قاضی آئیون۔ میں نے کہا میں کیسے پہنچوں؟ جب آپ چترال میں داخل ہوں، ٹنل کراس کر آئے، کچی سڑک ختم ہو جائے، پکی شروع ہو جائے، راستے میں شہر آئے گا۔ اب آپ نے رہنمائی شروع کی ہے، آگے جائیں گے درخت آئیں گے، آگے بائیں طرف ہو جائے، آگے تو روڈوں وہ بائیں طرف ہو جائے، کیا روڈ رکے ہیں وہ بائیں طرف ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی بابا، یہ بہت مشکل ہے، میں یوں نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ نے مجھے بتایا آپ ایسا کریں، جب چترال میں داخل ہوں پولیس چوکی ہوگی، کہاں ہماری گاڑی کھڑی ہوگی، توجہ اس سے پیچھے چلے، آپ ٹنل میں داخل ہوں، جب ٹنل سے نکلے کالے رنگ کی گاڑی ہوگی، اس کی 2 لائٹیں جل رہی ہوگی، جدھر جدھر وہ جائے آئیون کا راستہ ہے، جہاں وہ رکے وہ جلسہ گاہ ہے۔ کام آسان ہو گیا نا؟ اللہ جنت میں جانا ہے، فرمایا صراط مستقیم پہ چلو۔ اللہ کیسے چلے؟ جو صراط نبی چلے، صراط مستقیم ہے، جہاں رکے وہ جنت الفردوس ہے۔ اس راستے پہ صحابہ چلے، یہ صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے جنت الفردوس ہے۔ اس راستے پہ شہید چلے، صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے جنت الفردوس ہے۔ اس راستے پہ ولی چلے، صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے جنت الفردوس ہے۔ جاہل کا مسئلہ بھی حل ہے، عالم کا بھی حل ہے، علم کی اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، بس آنکھیں چاہیے، علم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو نبی کا راستہ کون ہے، میں نے کہا نا میں سمیٹ رہا تھا، علامتیں کتنی ہوگی؟ نمبر 1 نبیوں والا، نمبر 2 بولتے جائے، نمبر 3 والشہداء یا والمجاہدین۔ جو میں پوچھتا ہوں وہ بتائیں، من النبیین والصدیقین، آگے والمجاہدین، والمجاہدین یا والشہداء؟ کیوں مجاہد نہیں ہوتا؟ مجاہد اچھا نہیں ہوتا؟ اللہ نے والمجاہدین نہیں فرمایا،
والشہداء فرمایا کیوں؟ میں کہتا ہوں میں مجاہد ہوں، میری پگڑی دیکھو پانچ کی ہے، میری کلاشیں دیکھو روس کی ہے، میرا ڈالا دیکھو طالبان والا ہے، تو آپ دھوکے میں آ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے مجاہد ہو، اس کو جھاگ پر کندھا دے دو۔ اللہ نے بل مجاہدین نہیں فرمایا، بس شہداء فرمایا۔ مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، شہید ہو کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مجاہد بن کے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں یہ مجاہد ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مجاہد ہے۔ میں مجاہدین کی تردید نہیں کر رہا، لیکن دھوکے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ یہ طالبان ہے اصلی ہے کہ نقلی ہے، افغانی ہے کہ پنجابی ہے، یہ دھوکہ لگ رہا ہے نا؟ آپ لاش دیکھو سمجھ آ جائے گی یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ نہیں سمجھے؟ لاش دیکھو نا سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے بل مجاہدین نہیں فرمایا، بس شہداء فرمایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم جنازہ حاضرانہ پڑھتے ہیں یا غائبانہ؟ کیوں؟ حاضرانہ میں شہید دکھانا پڑتا ہے، غیر مقلد غائبانہ پڑتا ہے، وہ دکھانے نہیں پڑتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ان سے غائبانہ نہیں شہید مانگو۔ وہ کہتے نہیں ہمارے مجاہد دیکھو، ہم نے کہا مجاہد نہیں شہید دکھاؤ۔ مجاہد چھپایا جاتا ہے، شہید دکھایا جاتا ہے۔ مجاہد چھپتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب شہید ہو جائیں تو پھر آ جاتا ہے جنازہ۔ کیا شہید کو بھی چھپاتے ہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ تو بڑی زندگی اس کام میں گزری ہے، مجھے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجاہد چھپایا جاتا ہے اور شہید غیر مقلد مجاہد چھپاتا ہے، شہید نہ مجاہد دکھاتا ہے، شہید چھپاتا ہے۔ یہ میرے مجاہد ہے کیوں؟ یہ چندہ کرتے ہیں۔ یہ میرے مجاہد ہے کیوں؟ یہ دیکھو سلاب کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ مجاہد ہے کیوں؟ یہ نبیوں کو مشرک کہتے ہیں دکھالا مانگ رہے ہیں۔ اور بھائی مجاہد نہ دکھا شہید دکھا، کہتے نہیں غائبانہ جنازہ پڑھو، ہم شہید نہیں دکھا سکتے۔ اللہ فرمایا نہیں من النبیین والصدیقین، آگے شہید مانگو ان سے شہید، سمجھ آ جائے سچ کیا ہے، سمجھ آئے جھوٹ کیا ہے۔ جو بند والے شہید دکھاتے ہیں، غیر مقلد شہید چھپاتا ہے، مجاہد دکھاتا ہے۔ چوتھی علامت توجہ رکھنا، یہ ہے اس دور کی لڑائی۔ آپ جمعیت کو دیکھ لو، وفاق کو دیکھ لو، تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، ایک ہی بات ہے، اکابرین کے ساتھ رہو۔ بزرگوں نے فرمایا، کہتے ہیں یہ ہمارے کابر کا طرز عمل ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو، کابر کیا ہوتے ہیں؟ حدیث پڑھو، اکابر کیا ہوتے ہیں؟ یہ کہتے نہیں اکابرین نے فرمایا، کہتے نہیں قرآن پڑھو۔ اللہ نے فرمایا نہیں بس صالحین، اکابر مانگو، اکابر مانگو۔ یہ کیوں فرمایا؟ توجہ رکھنا، علامت تو چار ہے، خدا نے چوتھی آخری علامت بس صالحین فرمائی۔ سترائی کے دوستوں نقطہ ذہن میں رکھنا، اب نبی آئے گا، بولو صحابی، نبی آئے گا نہیں، صحابی ہوگا نہیں، شہید ہوگا، لیکن پوچھو تو بتا سکتا ہے؟ نبی آ نہیں سکتا، صحابی بن نہیں سکتا، شہید بول کے بتا نہیں سکتا۔ ایک طبقہ بلی بچا ہے، انہوں نے آنا بھی ہے، بتانا بھی ہے کہ بند والے ان سے جوڑتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلے، ملحد ان سے توڑتا ہے، لوگ صراط مستقیم سے ہٹے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ سمجھ آ رہی؟ اکابر، بزرگ، اولیاء، ہمارے بڑے کہتے نا قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو۔ ہم نے کہا بڑا کہتے ہیں اسے جو قرآن جانتا ہے، اس کو نہیں کہتے جو قرآن جانتا نہیں۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتے اس بنیاد اچھی طرح بٹھا لو اپنے دماغ میں، نبی پیدا ہوگا نہیں، صحابی بنے گا نہیں، شہید آئے گا بتا نہیں سکتا، تو پھر بتانا کس نے؟ ایک چوتھی علامت کرتی ہے، یہ صالحین، یہ اولیاء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ادھر بھی ہوں گے، میں تو سب کو جانتا نہیں، آپ ناراض نہ ہوں کہ ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اکابر، علماء، کیوں؟ صراط مستقیم کی آخری نشانی یہ ولی ہے، یہ آخری نشانی ہے، آخری بھی ہم سے چھن جائے، صراط مستقیم رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دیوبند والے نبوت کی حفاظت بھی کرتے ہیں، صحابیت کی بھی کرتے ہیں، شہادت کی بھی کرتے ہیں، اور ولایت کی بھی کرتے ہیں۔ یہ چار علامتیں خدا نے بتائی۔ میں آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ صراط مستقیم پر چلے تو اللہ دیتے کیا ہے؟ اللہ پر صراط گزارتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں؟
اب پل صراط سے کیسے گزرتا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ آئی، اور یہ میں نہیں سمجھا رہا، حکیم الامت مجدد الملت ہمارے پردادا بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی ہے، بڑی عجیب مثال دیں گے۔ میں علماء سے کہتا ہوں تھانوی رحمۃ اللہ کے علوم کو پڑھا کرو، اللہ کی قسم آپ پڑھو، اور آپ کو تعجب ہے تھانوی کے علوم کہتے ہیں۔ میرے یہاں کبھی تشریف لائیں تو میرے کمرے میں جو کتاب ہے نا، ذاتی کمرے میں، لائبریری نہیں، ذاتی کمرے میں خطبات حکیم الامت ملیں گے، مدنی کے خطبات ملیں گے، اور باقی عربی بڑی خطبات پوری ملیں گی۔ ان سب کا خلاصہ ہمارے کعبے کی کتب میں موجود ہے۔ بس اللہ پڑھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ تھانی فرماتے تھے پل صراط کیا ہے؟ تلوار سے تیز، تلوار سے، بال سے 500 سال چڑھتے، 500 گزرتے، 500 اترتے، ایسے پل صراط سے بندہ کیسے گزر سکتا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے پل صراط کی بات کی، نماز پڑھو پل صراط سے نہیں گزر سکو گے، پل صراط تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، 500 سال چلتے، 500 سال گزرتے، 500 سال اترتے لگتے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب خدا دا خوف کر، تیرا پل صراط تو دس لینا، بندہ نماز پڑھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پنجابی سمجھ گئے؟ یہ جو پل صراط تو اتارا ہے نا، یہ تو نماز 5 نہیں 10 پڑھے بغیر کوئی بھی نہیں گزر سکتا۔ کوئی ایسی بات کر تو بندے کے دماغ میں تو آئے نا، کوئی عقل والی بات۔ اب مولوی صاحب کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ مجھے بھی پتہ ہے نا، نماز ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب جا رہے تھے، چرسی کھڑا ہوا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم۔ چرسی کہتے ہیں مولوی مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی مسلمان نہیں ہوتے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ذہن میں رکھیے۔ میں بات سمیٹ رہا ہوں، مجھے جو کہ 6:30 سے کہا تھا میں تو لگا رہا، لیکن 2 منٹ باقی ہیں، میں 2 منٹ بعد بات ختم کر دینی ہے۔ ہم تو سیکنڈوں کے ساتھ اپنے دن چلاتے ہیں۔ اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں، حکیم الامت تھانوی نے جو بات کی ذرا اس سمجھ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ عالم مثال میں اس عمل کو صورت دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے پڑھا ہے اللہ کے نبی معراج پہ گئے، ایک بندے کو دیکھا عالم ہے، بد عمل ہے، اور اس کی لگام اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ بد عمل۔ تو بد عمل مولوی کی عمل کی یہ صورت مثالیہ ہے۔ ایک بندے کو دیکھا، وہ اس کو ہوٹے لگائے جا رہے ہیں، خون کی نہریں ہیں، یہ بندہ کون ہے؟ سود خور، یہ سود کی صورت مثالیہ۔ ایک بندے کو دیکھا سانپ ڈس رہا ہے، یہ کون؟ زکات نہیں دیتا، یہ صورت مثالیہ ہے۔ مرد عورت کو دیکھا نیچے کھلا، اوپر سے بند تنور نما گھر ہے، آگ کے اندر جل رہے ہیں، یہ کون؟ زنا کرنے والے مرد عورتیں ہیں، یہ زنا کی صورت مثالیہ۔ آپ نے سنا قیامت کے دن اللہ موت کو بندے کی صورت دیں گے، ذبح کر دیں گے، میں نے موت کو بھی مار دیا، تو یہ موت کی صورت مثالیہ یہ زندہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ نہ آدمی ادھر جائے نہ ادھر جائے، بالکل سیدھ میں چلے، یہ صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھ میں چلے، نہ الہاد نہ بدعت نہ کمی نہ زیادتی، بالکل سیدھا چلے۔ یہ بڑا ہی مشکل ہے، تو چونکہ صراط مستقیم پہ چلنا بڑا ہی مشکل تھا، خدا نے صراط مستقیم کی مثال عالمی مثال میں اس کی صورت کو صراط سے بھی ہے۔ دنیا میں اس مشکل کام کو کرنا تیرے ذمہ ہے، اس مشکل پل سے پار کرانا یہ خدا کے ذمہ ہے۔ تو یہ صراط مستقیم کی مثالی صورت ہے۔ تو آئیے فرمائے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رکھے، اپنے اکابر کے علوم کو سنبھالنے کی توفیق دے۔ ابھی انشاءاللہ اذان نماز ہوگی، نماز پر ہماری گزارش ہے جن کا علم کا ذوق ہونا، میں اپنی کتابیں ساتھ رکھتا ہوں، نیڈر لٹریچر موجود ہے، آپ فرقہ بریلویہ، فرقہ اہل حدیث، فرقہ مماتیہ، فرقہ جماعت المسلمین، فرقہ سیفیہ، نماز اہل سنت، ایک عنوان پہ کتابیں موجود ہیں، آپ مطالعہ فرمائیں، لٹریچر لیں اور اس کو پڑھیں، اور جن کا شوق ہوتا ہو نا ویڈیو دیکھنے کا وہ حرام چھوڑ دیں، وہ ہمارے میموری کارڈ کو لے کے ان میموری کارڈ کو لے کے بیان کو سنیں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ نے قوم کو ویڈیو پہ لگا دیا، میں نے کہا اس کا جواب حضرت مولانا الیاس صاحب نے دیا تھا۔ میرے کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا جب عورتوں کی جماعت نکلی تو کسی نے کہا جی اللہ کہتا ہے قرن فی بیوتکن، گھر میں رکھو، تم نے کو تبلیغ میں نکال دیا۔ حاجی فرمانے لگے یہ نکلی پہلے تھی، میں نے کہا ادھر نہ جائے ادھر جائے، تو میں نے کہا فلمیں پہلے دیکھتے تھے، میں نے کہا کنجر میں دیکھو مولوی میں دیکھو۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارا عقیدہ میں نے پہلے عرض کر دیا، میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ہلکا سے میں نے بیان کر دی ہے، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ 3 ایک دن میں بیان کریں اور کبھی ایک جگہ پہ آپ بیان رکھ دیں اور 3 دن کا کورس رکھ دیں. بول دیں کہ آپ جا کر بول لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.